کہ جو پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہوتا ہے، وہ دین ہی سمجھ کے ہوتا ہے، اور جنہوں نے شروع کیا وہ ہمارے محسن بھی ہے، ہم ان کو سلام بھی کرتے ہیں۔ کیا جمعہ اجتماع جمع ہونے سے لوگ جمع ہو گئے اہل اسلام، اس لیے چھوٹی مساجد میں جمعہ نہیں، سارے ایک بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں، اکٹھ ہو جائے، اور وہاں کوئی مستند عالم دین ہو جو دین کے مسائل بتائے۔ اب دین کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عربی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی مدر لینگویج یہ عربی ہے، وہ عربی بولتے ہیں، حضور نے عربی میں خطبہ ارشاد فرما دیا، سب نے سن لیا اور چلے گئے۔ اب نبض شناس لوگوں نے دیکھا کہ اب جو لوگ جمع ہوئے ہیں اگر وہی خطبہ اور خطاب سنا دیا جائے، دیکھیں نا ہم نے رمضان گزارا، قاری صاحب ممبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، آگے پورا چیپٹر پڑھ دیا روزوں والا، حضور کی حدیث پڑھ دیا نا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان من قام رمضان من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہم خطبہ سن کے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا انہوں نے کیا کہا ہے، ہمیں تو کوئی نہیں نہ پتا چلا۔ تو پھر پہلے نہیں ہوتا تھا، کیا اب ہوتا ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے کہا اذان بھی پہلے ہو جاتی ہے، یہ آ بھی پہلے جاتے ہیں، انہیں پہلے اپنی بولی میں تقریر سناؤ۔ پہلے نہیں ہوتی تھی، اب ہوتی ہے نا، تو دین سمجھ کے ہی ہوتی ہے۔ تو جو مولوی صاحب یہ تقریر بھی کر رہا ہو پنجابی میں، پٹھواری میں جیسے کہہ رہے تھے، اردو میں، پشتو میں، سندھی میں، بلوچی میں، اپنی اپنی جس مرضی ہے زبان میں کرے، رخصت مل گئی، انہیں دین سمجھانا ہے، جس زبان والے بیٹھے ہیں اس زبان میں بات کرو تاکہ انہیں پتہ چل جائے رمضان المبارک کے فضائل کیا ہے، رمضان المبارک کے مسائل کیا ہیں، اور پھر وہ اذان دو جو بلال حبشی دیتے تھے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، پھر اس سنت کو پورا کرو، اور پھر وہ عربی میں خطبہ بھی پڑھو جو رسول اللہ پڑھتے تھے۔ سنت اپنی جگہ موجود رہے تو پھر دیگر اس امت کی فلاح اور بہتری کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو کچھ کرو گے وہ بدعت نہیں ہوگا، وہ فاروق اعظم کی سنت ہوگی، وہ یار غار کی سنت ہوگی۔ تو لہذا اب ہم سارے ہی تقریریں کرتے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولوی صاحب تقریر بھی اردو میں کر رہا ہو اور بدعت کی مخالفت بھی کر رہا ہو تو میں دست بستہ ہی عرض کر سکتا ہوں، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تقریر بھی بدعتی ہے، وہ جو کر رہا ہے یہ بھی بدعتی ہے، لیکن جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے وہ ہمارے بڑے ہی محسن ہیں، انہوں نے ہمارا بڑا ہی فائدہ کیا ہے۔ جو میں بات عرض کرنا چاہتا، جہاں سے بات لمبی ہو گئی، کہ یہ مروج طریقے سے صحابہ اکرام کے دور میں نہیں کہ عرس کی محفل ہو جس میں تقریر اور مسائل سمجھائے جائیں، وہ 11ویں شریف کی محفل ہو جس میں مسائل سمجھائے جائیں، یہ مروج طریقے کی محافل ان کے دور میں نہیں ہے، لیکن عشق میں نمبر پہلا ہے، عشق میں نمبر، تو پہلے نمبر والا کام کیا ہے وہ میں آپ کی، یہ سارے رسم و رواج پیچھے، رسول اللہ کی بات آگے، یہ ساری رسمیں پیچھے، حضور کی وفا آگے، حضور کی اتباع آگے۔ وہ پہلا نمبر پانے میں سب سے جو پہلا کام اور جو ان کو عروج تک لے گیا وہ کیا تھا؟ جو رسول اللہ نے فرمایا سر تسلیم خم، کوئی چونچرا نہیں، بالکل حاضر ہے۔